ایک طرف سیلابی ریلے اور موسلادھار بارشیں جو ہیں پنجاب کے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں جو ہیں تباہی مچا رہے، تو دوسری جانب سندھ جو ہے سپر فلڈ کی آمد کا منتظر ہے۔ پاکستان کی دیہی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پانی کی نظر ہو چکا ہے، لیکن سرکاری سطح پر معاشی نقصانات کا درست تخمینہ لگانے اور اعداد و شمار تیار کرنے میں بھی وقت لگے گا، کیونکہ ابھی یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ تاہم معاشی ماہرین کے بقول ان حالات میں ضروری اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کا بڑھنا جو ہے وہ یقینی ہے، یعنی کہ حکومت رواں مالی سال میں افراط زر سنگل ڈیجٹ رکھنے کی جو امید لگائے بیٹھی تھی وہ پوری نہیں ہوگی۔ فصلیں جو ہیں بری طرح سے سیلاب سے متاثر ہوئی ہیں اور مال مویشی کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ این ڈی ایم اے کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 6000 مویشی جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں، جو بچ گئے ہیں ان میں سے بہت سوں کے لیے چارہ جو ہے موجود نہیں۔ معروف ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا کے بقول غربت کی سطح جو پہلے ہی پاکستان میں 45% کے لگ بھگ ہے، وہ سیلابوں کی وجہ سے بڑھ کر 50% ہونے کا امکان ہے۔ سب سے پہلے شرح نمو جو تقریباً 4.2%، آئی ایم ایف 3.6%، یہ بہت مشکل ہے۔ دوسری طرف افراط زر جو کہہ رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ 7 ساڑھے 7، خدا نخواستہ کہیں یہ 10 تک نہ سے اوپر چلے جائے گا۔ اور ظاہر ہے معاشی نمو بڑھنے کی جو امیدیں تھیں وہ سیلابی پانی میں ڈوب چکی ہیں۔ پاشا صاحبی نے معاشی نمو کے منفی ہونے کے اندیشے کا اظہار کیا ہے، اور یہی نہیں، سیلاب نے انفراسٹرکچر کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ لاتعداد سڑکیں اور پل جو ہیں بہہ گئے ہیں، 8000 سے زیادہ مکانات جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے گھمبیر نظر آ رہی ہے۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ 26 جون سے جاری بارشوں اور سیلاب کے سلسلے نے اب تک ملک میں 881 افراد جو ہے اس کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں، اور تقریباً 1176 جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ سندھ میں سپر فلڈ کے پیش نظر سینئر وزیر شرجیل میمن نے پیغام جاری کیا کہ کچے کے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے کہ گڈو بیراج پر یہ پانی کا ایک بہت بڑا ریلا آ رہا ہے، جس کا حکومت سندھ نے اس کو سپر فلڈ کا نام دیا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے تمام ان لوگوں سے جو کہ اس بیلٹ میں رہتے ہیں، جو کچے کے علاقے میں اور جو کہ دریا کے ساتھ جن لوگوں کے مکانات ہیں، کہ برائے مہربانی آپ فوری طور پر جو ہے وہ موو ہو جائیں۔ انتظامیہ متحرک ہے، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو انتظامیہ آن گراؤنڈ موجود ہیں، حکومت کے اپنے ریلیف کیمپس بھی موجود ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جانا چاہتے ہیں آپ باحفاظت رسالت جا سکتے ہیں، اگر آپ کسی ریلیف کیمپ میں جا سکتے ہیں آپ باحفاظت جا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں کی تباہ کاریاں جو ہیں جاری ہیں، جس نے پنجاب کی طرح امدادی کام جو ہے وہاں پر بھی مشکل بنا دیا ہے۔ کے پی کی صوبائی حکومت نے دریا کنارے جو غیر تعمیر شدہ ہوٹل سے یا زیر تعمیر ہیں ان کی این او سیز جو ہیں منسوخ کر دی ہیں۔ شہر ناپرسا کراچی کے لیے بھی محکمہ موسمیات نے 7 سے 11 ستمبر تک تیز بارشوں اور اربن فلڈنگ کی پیشگوئی کر دی ہے، یعنی کہ کراچی تک خیبر جو ہے مسئلے ہی مسئلے ہیں، لیکن اس کے باوجود میدان سیاست کی وہی حدت ہے۔ تحریک انصاف کے مزید 28 اراکین نے عمران خان کی ہدایت کے مطابق قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ حزب اختلاف کی قائمہ کمیٹیوں سے عدم شرکت جو ہے وہ پارلیمانی نظام جمہوریت کو بالکل بے معنی بنا دیتی ہے، اسی لیے حکومت بھی جو ہے وہ روٹھی تحریک انصاف کو منانے کے لیے کچھ متحرک ہوئی ہے اور اس کی قیادت سے استعفے واپس لینے کی درخواست کر رہی ہے۔ لیکن کیا حکومت اس بات کی طاقت رکھتی ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں سزا پانے والے اراکین کے لیے پارلیمنٹ میں واپسی کا کوئی راستہ کھول سکے، وہ بھی ایسے پس منظر میں جب الیکشن کمیشن ان مقدمات میں کی جانے والی اپیلوں پر فیصلوں کا انتظار کیے بنا ضمنی انتخابات کی تیاریاں کر رہا ہے، جن کے بائیکاٹ کا فیصلہ تحریک انصاف پہلے ہی کر چکی ہے؟ اور اگر گرما گرم بیانات کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب نے الزام عائد کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے پیسے لے کر 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ ایسے وقت میں جب تحریک انصاف کی قیادت مولانا سمیت ایک بڑا حزب اختلاف کا محاذ بنانے کے لیے کوشاں ہیں، تو علی امین گنڈا پور صاحب کیوں ان پہ کڑی تنقید کر رہے ہیں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین صاحب نے ویسے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان اگر حق کا کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہو گئے تو ان کو خوش آمدید کہیں گے، لیکن بقول ان کے وہ مولانا کو جانتے ہیں اور مولانا صاحب جو ہے ہرگز جو ہے کلمہ حق نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاص اکرم صاحب۔ شیخ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سیاست پہ گفتگو سے پہلے ذرا کچھ بتائیے کہ سیلاب کے حوالے سے عمومی طور پہ پنجاب کی کیا صورتحال ہے، آپ کے اپنے حلقے کی کیا صورتحال ہے، امدادی سرگرمیاں کچھ آپ لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں نہیں لے رہے؟ جی دیکھیں سر پورے پنجاب میں ہمارے جو ضلع ہے جہانگیر وہ سب سے زیادہ ورسٹ ہٹ ہے، آلموسٹ 411 سے زیادہ دیہات زیر آب آگے تھے۔ اچھا۔ اور باقی پنجاب کی عمومی صورتحال یہ ہے کہ فصلیں ڈسٹروائے ہو گئی ہیں، پانی ہے، جن ضلعوں میں سیلاب ہے
اور گھروں کو، آبادیوں کو، جو کچی آبادیاں تھیں یا جو آبادیاں سراب کے رستے میں تھیں. پنجاب میں تو یہ بھی نہیں ہوا تھا نا کہ وہ ریور بینکس پہ گھر ہیں. پنجاب میں تو پانی بس پھیل گیا، پورے گاؤں جو ہے وہ انڈر واٹر ہے. تو ہر چیز تباہ ہو گئی جی. لوگوں کے مویشی، بہت سارا لائف سٹاک کا بہت نقصان ہوا ہے. ہاں بھائی، بہت نقصان ہوا ہے. اور جو بچ گیا ہے ان کو چارے کے مسائل ہیں، پھر کھانے کے مسائل ہیں، پھر دوائیاں. آپ کو پتہ ہے اوپر سے بارش، آس پاس پانی پانی. تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. اس میں پنجاب حکومت اگر چاہتی تو ہمیشہ کی طرح ہندوستان نے پانی چھوڑا. کوئی پہلی دفعہ نہیں چھوڑا، ہندوستان ہمیشہ پانی چھوڑتا. اب تو بچپن سے سنتے ہیں جی ہندوستان نے پانی چھڑیا تھا، ہو گیا تھا ہندوستان نے پانی چھڑیا. اور یہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے اپریٹلی ہندوستان سے تعلقات بھی اس فیملی کے بڑے اچھے ہیں. تو ان کو کم از کم جب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کے پی میں ایک فلڈ آ گیا ہے، اور وہ کے پی کے فلڈز کے دریاؤں کا، اور وہ جو فلیش فلڈ ہے، وہ پانی بھی تو آخر کہیں آنا تھا نا. پھر ہندوستان کا ایک روایتی طریقہ کار ہے، پانی چھوڑتا ہے. تو انہوں نے اس سے پہلے کیا کیا؟ مطلب یہ دیور ٹوٹلی انپریپیئرڈ. جو تھی مریم نواز صاحبہ، شی وینٹ ٹو جاپان جناب، اور واپس آئی تو مری چلی گئی. پھر آگے میاں صاحب سیلاب کے دوران چائنا چلے گئے. حالانکہ وہ جو دوسرے سیولائز کنٹریز ہوتے ہیں نا جی، وہ حیران ہوتے ہیں کہ پیچھے نہ بندے مردے پہن ہر شے رڑ گئی ہے. تو یہ تھی کر رہے ہیں. You can always say there are floods in my country and people are dying and everything is destroyed, so I can't go. But یہ شارٹ ہو کے بھی ختم. یا شارٹن کر سکتے ہیں اپنے ٹرپ کو. چاہیے بتائیے کہ صوبائی حکومت کا جو اب تک رسپانس ہے کہ ٹھیک ہے مریم صاحبہ جاپان گئیں، لیکن اس کے بعد آگے تو بہت فعال ہیں، ہر جگہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، کشتی میں وہ ہیں، کیمپ پہ وہ ہیں، ہر جگہ پہ. مطلب ہے میں آپ کو سر بتاتا ہوں، ہوا یہ کہ ہم نے اپنی عدد آپ کے تحت دیکھیں، ہم حکومت تو ہے نہیں، ہمیں تو یا ہمارے ووٹرز کو یا ہمارے علاقے والوں کو حکومت نے کیا دینا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ہم نے 5-7 کیمپس اپنے لگائے. کیمپس کے اندر دوائیاں، کھانے کا انتظام. ساتھ ہم نے بوٹس خود کرائے کے اوپر لی. 10 بڑی بوٹس لی، کچھ چھوٹی بوٹس لی. اس کے بعد ہم نے اپنی زمینیں جو خشکی میں تھی، جہاں پہ چارہ وارہ لگا ہوا تھا، وہ ہم نے دے دی. ہمارے لوگوں نے بھی دے دی. پھر جہاں ہماری اپنی زمینیں نہیں تھی، ہم نے خرید کے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ دی کہ بھئی ٹھیک ہے اپنے جانور لے آؤ. کیونکہ لوگوں کو سر ہمارے علاقے میں نا جانی نقصان کم ہوا ہے، مگر لوگ اپنے جانوروں کے بارے میں بڑے پریشان ہیں. لوگ اپنے جانور جو ہیں ان کو نہیں چھوڑتے ہیں. تو وہ ان کی بڑی ان کو ٹینشن ہوتی ہے، وہی ان کا لائیولیہوڈ ہے. تو یہ موصوفہ جب وہاں پہ آئیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، تو انہوں نے کیا ہوا کہ اس سے پہلے ہی صبح، پہلے 2 دن ہمارے کیمپ لگے رہے. ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا. آپ وہ دیکھتے رہے ہوں گے ہمارے سوشل میڈیا پہ، ہم کام کر رہے ہیں. پہلے پولیس آ گئی، انہوں نے کہا جی کیمپ اکھاڑو. مریم کی تصویر نہیں جی، خان کی تصویریں ہیں، کیمپ ہٹاؤ، کیمپ ہٹاؤ. لوگوں نے کہا جی ہم نہیں ہٹاتے. جب لوگوں نے کہا نہیں ہٹاتے، مقامی لوگ تھے، گھنٹے بعد یہ پولیس نے آ کے زبردستی کی اور وہ کیمپ اکھاڑ دیا. اور جن کیمپوں کو نہیں اکھاڑ سکے ان میں پولیس کی نفری بٹھا دی. ان سب کی ویڈیوز موجود ہیں، سب کی ویڈیوز موجود ہیں. اور سر اس دوران انہوں نے ہماری کشتیوں کے جو ملاح تھے، کشتیاں چلانے والے، وہ سارے گرفتار کر لیے. جب تک مریم جھنگ چھوڑ کے چلی نہیں گئی، انہوں نے ہماری کوئی کشتی نہیں چلنے دی. ایک کشتی سے خواتین اور مرد جو تھے وہ اتر آئے. ان کو بند کے اوپر ہم نے لگایا ہوا تھا کیمپ. پہلے ہم ریسکیو کرنے کے بعد کیمپ پہ لے جاتے ہیں، وہاں دوائی شوائی پوچھتے ہیں، پھر کھانا، پھر ان کا جانوروں کا چارہ، اس طرح کر کے. تو پورا ٹائم پولیس نے ان لوگوں کو نہیں جانے دیا کیمپ پہ، کیونکہ مریم صاحبہ یہاں پہ حیرت انگیز بات ہے. کیونکہ جو ہمیشہ ہم نے دیکھا جب بھی اس طرح کی آفات آتی ہیں تو چاہے وہ حزب اختلاف ہو، چاہے وہ حکومت ہو، رائیول پولیٹیکل پارٹیز تعاون کر رہی ہوتی ہیں، کیمپس لگے ہوتے ہیں اور سب اپنے جھنڈے بینر کے ساتھ. ایک طرف ادھر علی امین کو فون کر کے پوچھتی ہیں کہ جی پنجاب حکومت کی طرف سے چیف منسٹر کا فون آتا ہے جی ہماری کو مدد. وہ تسی انہاں دی کی مدد کرنی خان صاحب آندی، تسی تے سانو ساڈے بندیاں دی مدد نہیں کرنے دیندے بھائی. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد جو ہم نے دیگیں پکوائی تھی، ہم روز سر کوئی، ہم نے ابھی تک پچھلے 2 دنوں میں کل کا ملا کہ ہم نے کوئی 1200 کے قریب بندے ریسکیو کیے ہیں. اور ڈیلی ہم کو 1200-1500 لوگوں کا کھانا جو ہے پکا پکایا بوٹس میں لے جاتے ہیں اور وہ ان کو جا کے وہاں پہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو کل ہمارا آپریشن ڈسٹرب ہوا. آج کیونکہ اچھا پھر کل نا ان کا ٹینٹ اور ہمارا ٹینٹ ساتھ لگا، تو وہ میں ویڈیو دوں گا بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کی ذاتی کنزمپشن کے لیے. سر نہ اس میں کوئی دوائیاں، نہ وہ کوئی کھانی چیز، نہ وہ کوئی بندہ. اربوں روپے ہے. اور ساتھ میرا ایک چھوٹا سا کیمپ اپنی اوقات کے مطابق لگا ہوا تھا. اور ہر چیز وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی کیئر ہو رہی تھی. تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ کیئر کی ہے. اور جیسے ہی وہ ویڈیو میں نے وائرل کی،
تو اس کے بعد پولیس نے آ کے اس کیمپ کو جو اکھیڑ دیا. آج کی بات کر رہا ہوں, ویڈیو میرے پاس ابھی پہنچی اکھیڑنے کی دوبارہ, میں وہ بھی تھوڑی دیر بعد آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں, تھوڑی دیر بعد وہ بھی میں ریلیز کروں گا. کہنے کا مقصد ہے سر یہ کوئی انسانیت ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہم اپنی قبر کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے قائد کا ویژن ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. وہ خود پاکستان کے بہت بڑے فیلنتھراپسٹ ہیں اور وہ ساری زندگی لوگوں کی مدد کرتے آئے ہیں, ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اچھا آپ کی شکایت اپنی جگہ, ویسے حکومت کی کیا کارکردگی, وہاں کی کیا رپورٹس آ رہی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو آئی بڑا ملا جلا ہے اور لوگ تنقید زیادہ کر رہے ہیں. سر ویڈیو دوں گا, یہ بھی آپ کو ویڈیو دوں گا. وہ سر جیسے ہی خاتون گئی اس کیمپ کے اندر, وہ کیمپ ایک سکول کے اندر اسٹیڈیم میں لگائے گئے تھے, ایک جگہ سکول میں ایک جگہ اسٹیڈیم میں. جیسے ہی وہاں گئی شک, میڈیا نو ایکسس, کسول گئی شک, میڈیا نو ایکسس. جس کیمپ کا اندر دورہ کیا اتنے میڈیا نو جان ہی نہیں دیتا. اپنے ساتھ کیمرہ مین کی 10 بندوں کی فوج ہے. جس کیمپ کے اندر گئی ہیں وہاں دروازے بند کر کے میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. وہ اندر ہمارا کیمرہ مین ہی فوٹیج بنائے گا. جیسے ہی محترمہ چیف منسٹر صاحبہ وہاں سے نکل کے واپس گئی تو فوری آدھے گھنٹے کے اندر اندر کیمپاں دے بندے زبردستی بٹھائے سے وہ بھی غائب, سامان بھی غائب. وہ آپ نے سنا نہیں ہے سہرا دلتارے والا بندہ, وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے کہ وہ جانوروں کی وہ کل پنولا ہوتا ہے نا, جو چارہ ہوتا ہے وہ دے رہے تھے وہ ٹال سے لے کے. جب یہ پہنچ گئی تصویر بن گئی, ٹھیک ہے, جیسے وہاں سے گئی انہوں نے واپس کر دیا, ادھار دیا ہوا تھا. تو سنا اس بات کا بھی انتظار ہو رہا ہے کہ جی پہلے پیکنگ آئے گی تصویر والی, اس کے بعد پھر ہم چارہ تقسیم کریں گے. اب اللہ عالم کہ ہر طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. چلیں یہ سیلاب سے ہم کچھ سیاست پہ آتے ہیں. یہ جو آپ لوگ قائمہ کمیٹی سے آج بھی آپ کے لوگوں نے جو ہے 28 اراکین نے جو ہے استعفیٰ دیا ہے, ساتھ ہی یہ خبر بھی آ رہی کہ حکومت کوشاں ہے کہ جی آپ لوگ استعفے واپس لیں اور کوئی مفاہمت کی بات چل نکلی ہے, کیا امید ہے؟ میرے خیال میں حکومت نے چند لوگوں کے ساتھ اپنی کوئی لائن صحیح سیدھی کر کے وہ کوئی وہ کرنا چاہتے ہیں, ورنہ حکومت کو جو ہماری بنیادی طور پہ رکنیت کے ہی پیچھے پڑے ہیں کہ 10 سال کی سزائیں کرا کے ہمارے ایم این اے فارغ کرا کے وہ اپنے ایم این اے بنانا چاہتے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک دے آر سو ڈیموکریٹک اینڈ سو, مطلب ہے کہ بڑے آنریبل لوگ ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے استعفے دے دیے ہیں اور وہ قبول نہیں کریں گے. کمیٹیاں تو چلنے دے نہیں رہے تھے تو استعفے انہوں نے قبول ہی. اب ہو سکتا ہے کہ یہ پھر دانا ڈالتے ہیں لوگوں کو. تو مجھے نہیں پتا یہ کس کا مفاد ہے جس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. کس کرتے. سطح پہ رابطے کیے ہیں شیخ وقاص صاحب, کہاں پہ مطلب ہے آپ کی پارٹی میں کہ رابطے کیے تو کن لوگوں سے کیے, کچھ علم ہے آپ کو؟ نہیں مجھے کوئی نہیں. میں نے آپ کو ہائپوتھیٹیکلی ایک بات کی, میں تو صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کریں ایکسیپٹ یا نہ کریں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ہمارے لوگ جا ہی نہیں رہے کسی کمیٹی کے اندر, ہمارے اراکین ہی نہیں جا رہے, تو چیئرمین شپ تو دور کی بات ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نہ کریں. ہماری طرف سے اس ڈن اینڈ ڈسٹڈ ختم ہوگی کہانی. خان نے کہا استعفے دو, اسی دے کے جان چھڑائی, اللہ خیر صلی اللہ علیہ. تو لیکن کہتے ہیں نا کہ پارلیمانی نظام میں جو قائمہ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو بڑی ضروری ہوتی ہیں, اور عامر بھائی چلنے نہیں دیتے. ہمارے لیے سب سے اہم کمیٹی تھی وہ پی ایس سی نہیں تھی. ہاں پی ایس سی تو روٹین میں ہی چلتی رہتی ہے. وہ ٹھیک ہے افسر آ رہے ہیں, یہ ہو گیا جی, ادھر کو فون کر کے کہہ دیتا ہے میرا پیرا سیٹل کرا دو, میرے تے مہربانی کر دی, یہی کام چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی کمیٹی ہے. ہو سکتا ہے اس کے دائرہ کار کے حوالے سے بڑی کمیٹی ہو, مگر جن حالات میں ہم ہیں ہمارے لیے بڑی کمیٹی ہیومن رائٹس کی کمیٹی تھی, جس کے لاسٹ ٹائم بلاول بھٹو زرداری اس کے چیئرمین تھے. ٹھیک ہے سر, ہم نے دی حامد رضا صاحب کو. ہوا کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ایجنڈا دیں کر دیا جائے. کبھی تاریخ میں نیشنل اسمبلی کی ایسے نہیں ہوا. وہ ایجنڈا دیں, ایجنڈا کینسل کر دیا جائے. اور اتنا پریشر دیا کہ وہ جو لوگ وہاں اپیئر نہیں تھے ہوتے, حالانکہ آپ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں کو آپ کو بلائے, آپ نہ پیش ہوں, تو اتنی طاقت ہے کمیٹی کے چیئرمین کے پاس, پہلے وہ اویلیبل اور بعد میں نان اویلیبل وارنٹ نکال کے آپ کو اریسٹ کروا دیتا ہے. بٹ نہیں آتے تھے افسران. پھر وہ جو سیکرٹری آف دی ہر کمیٹی ہیز اے سیکرٹری کیم ٹو دا چیئرمین حامد رضا کہ مجھے ریلیو کر دو, نہیں تو میں خود ٹرانسفر کرا کے چلا جاؤں گا, مجھ پہ بہت پریشر ہے, میں نہیں ہولڈ کروا سکتا تمہاری میٹنگ. یہ حالات تسی دسو نا, جیڑی ساری مار کوٹ ہوئی ہے, جو سارے نال زیادتی ہوئی ہے. ہیومن رائٹس کمیٹی کا نام سنا آپ نے کسی جگہ؟ حالانکہ ہم چیئرمین تھے. کیوں سانو ٹورن نہیں دیتا کسی نے. پھر بعد میں نائل بھی ہو گئے, وہ بھی گئی. یہ بتائیں, آپ جیسے خود بتا رہے ہیں کہ سیلاب کی اتنی مخدوش صورتحال ہے, ہماری جو دیہی اکانومی ہے اس کا پٹا بیٹھ گیا ہے, ہزاروں جو ہیں جانور جو ہیں ہلاک ہوئے, فصلیں بیٹھ گئی ہیں. ایسے وقت میں اتنا بڑا چیلنج ہے,
تو حکومت اس اختلاف کو ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرنا چاہیے. اتنا کہتے ہیں نا کہ آپ کے سامنے اتنا ایک پہاڑ جیسے چیلنج ہے, تو کچھ آپ لوگ لچک دکھائیں, کچھ وہ لوگ, کچھ اس بات کی امید ہے. ہمیں آپ ماحول, عامر بھائی آپ کمال کرتے ہیں. ماحول یہ ہے کہ ہمیں جنگ ایک ایسا ضلع ہے جس کی ایک سیٹ ہم نے جیتی ہے, کلین سویپ کیا ہے. آئی ہیو دا سیکنڈ بگیسٹ لیڈ ان پاکستان. ٹھیک ہے جی, 1 لاکھ سے اوپر سے کی لیڈ ہے میری پاس, سیکنڈ ہے میاں والی کے بعد. تو آپ ان جگہوں پہ مجھے میرے ووٹر کی ہیلپ نہیں کرنے دیتے یار. تو آپ نے مطلب ہے گورنمنٹ کو یہ چاہیے نہیں, گورنمنٹ کو وہ چاہیے نہیں. گورنمنٹ کو تو بہت کچھ چاہیے کرنا, بے شک علاقے کی گورنمنٹ ہی صحیح کرنا تو بہت کچھ چاہیے. بٹ آبویسلی کیونکہ گورنمنٹ کسی نے لے کے دی ہے, پکڑا دی ہے, ان کو بٹھا دیا, تو دے ڈونٹ کیئر. جیسے ٹھیک ہے آپ سالوں کی ایسی اپنی بدلاؤ گے, ٹائم تے ٹر جائیں گے. ہمارے لیے تشویشناک بات اس وقت سیلاب کے بعد جو ہے ساتھ جو سب سے بڑی ہے وہ خان صاحب کی صحت ہے. خان صاحب کی, میرا یہی سوال تھا آپ سے کہ وہ صحت, ہم سن رہے ہیں کان کا ان کا کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, اور کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو لاسٹ ٹائم چیک اپ ہوا تھا تو اس میں اس چیز کی نشاندہی ہوئی تھی, مگر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس قسم کے جاتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم جو ہے نا ان کو ہونا چاہیے. ایز آف نومبر 2024 یہ ساری ایشو جو تھے ہائی لائٹ ہوئے تھے. کان کا انفیکشن, مسل ٹون لیس ہونا, جہاں پہ گولی لگی تھی وہاں سینسیشن کا لوز ہونا, کولیسٹرول کا زیادہ ہونا, وائٹامن ڈی کا اور باقی کیلشیم کی کمی, اور اس طریقے سے وہ ٹینیٹائٹس کیا بولتے ہیں اس کو ایگزیکٹلی, وہ بھی انہوں نے بتایا. تو یہ ہمیں تو اس وقت ان پہ اعتبار نہیں تھا, ہم تو کہتے تھے کہ ہماری مرضی کہ آپ ڈاکٹر بھیجیں. اب انہوں نے ہائی کورٹ میں وہ رپورٹ جمع کرا دی ہے, وہ رپورٹ آئی ہے ہمارے پاس, ہم نے دیکھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اب ان کے ڈاکٹروں کی نہیں, ایک پورے میڈیکل چیک اپ کی ضرورت ہے, اور وہ میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ ہونا چاہیے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل کی موجودگی میں. دس از آر رائٹ. وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, اور یہ ان کا رائٹ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فوری ان کو, اس حکومت کو, یہ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومت کن نیچ قسم کی حرکتوں پہ اتر آئی ہے اور کیوں ایسے کر رہی ہے. آپ لوگوں نے جب آپ لوگ جیل میں تھے, آپ نے جو سہولیات لی تھی, وہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں سر. مطلب ہے کسی کی ہیلتھ کے ساتھ, کسی قیدی کی بھی, عام قیدی بھی, کسی کے ساتھ یہ پرزنر رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس ہیں. آپ کیوں کیا کر رہے ہیں, اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ عمران خان کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں؟ آپ عمران خان کو اور ان کی بیماری کو اناٹینڈڈ چھوڑ کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ واٹ از یور الٹیمیٹ گول؟ یہ بادشاہ ہے, یہ بادشاہ میں نے کہہ دیا یہ بیوقوف ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, خان صاحب کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں ان کے گلے نہیں پڑے گا, پیچھے آگے کوئی بھی ہے, آپ سیٹ پہ بیٹھے, آپ ذمہ دار ہیں. ہاں ذمہ دار جی, آپ ذمہ دار, بالکل آپ ذمہ دار. میں ایک اور ایشو پہ, کیونکہ وقت کم ہے, میں ایک اور چیز پہ آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. علی بن گنڈا پور صاحب کے کچھ بیانات بڑے دلچسپ ہیں, اور میں 2 بیانات میں سے سب سے پہلے تو اس پہ آ جاتے ہیں جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا. ایک جانب آپ لوگ کوشش کریں کہ مولانا کے ساتھ اتحاد کریں, وہ کوشش اب بھی جاری ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ, کیا کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے آپ کی جانب سے؟ ابھی لیٹسٹ کو آپ نے لیٹسٹ کوئی بات کر دی انہوں نے یہ کہا کہ جناب بالکل کہا کہ پیسے لے کر جی 26ویں ترمیم کے لیے انہوں نے ووٹ ڈالے, اور اگر وہ کلمہ حق پڑھیں گے تو میں ان کی خوش آمدید کہوں گا, لیکن انہیں امید ہے کہ وہ نہیں پڑھیں گے کلمہ حق. کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں جی. پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لاسٹ ٹائم جب انہوں نے جواب دیا تھا کسی بھی فارمر اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے سے, اس کے بعد سے ایک منیمم لیول آف انگیجمنٹ ضرور تھا, مگر ہماری طرف سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کوششیں اور آگے پیچھے, وہ چیز نہیں تھی. اچھا کیونکہ بار بار ہمیں انگیج کیا جاتا رہا کہ اکٹھے ہوتے ہیں, ہم چل کے ان کی طرف جاتے رہے, اور ہر دفعہ ہمیں آگے سے مایوسی ہوتی رہی, مگر ہم پھر بھی خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق رکے نہیں. ایک تو اس قسم کی کوئی کوششیں ہو نہیں رہی, نمبر 1 جو آپ کہہ رہے ہیں, ایک طرف ہم کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف اوبیسلی ایک طرف تحریک انصاف کی حکومت ہے, آپ ان کے خلاف بات کریں گے, وہ اس کو رسپونڈ بھی کریں گے. اللہ خیر صلاح. ایک چیز. دوسری آپ نے جو بات پوچھی ہے, دوسری میں نے پوچھنی ہے کہ کالا باغ ڈیم پہ جو ان کا بیان آیا ہے, تو لیکن سر خان صاحب کی اس کے اوپر پوزیشن جو تھی وہ بڑی واضح تھی جی کہ بالکل خان صاحب کالا باغ ڈیم کی سپورٹ میں تھے, مگر خان صاحب نے واضح کیا تھا کہ اس پہ سارے صوبے بیٹھے, ایک کنسنسس ہو. جناب شیخ وقاص صاحب جو ہیں ہمیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اپنی پارٹی کا موقف بتا رہے تھے, لیکن
टेक्निकल मसाइल की वजह से हमारा उनसे जो गुफ्तगू का सिलसिला था मुनक़ता हो गया। कोशिश की हमने बहाल करने की, लेकिन ना हो सका। तो जनाब यहाँ पे हम एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाज़िर होंगे तो कुछ बात करेंगे कि जो मौजूदा सैलाब हैं और उसकी वजह से जो बारिशें हम देख रहे हैं कि हो रही हैं मुसलसल, उससे पाकिस्तान की जो ज़रूरी मईशत है उस पर कितना असर पड़ा। और बात सिर्फ ज़रूरी मईशत की नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर ज़राअत पीछे जाती है तो उसका जो है असर पूरी मईशत पे पड़ता है पाकिस्तान की। तो क्या अफरात ज़र का जो हुकूमत का हदफ है, क्या वो सिंगल डिजिट में रखने का उसको ख़तरा है कि जी दोबारा डबल डिजिट के अंदर हो जाए? क्या पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा होगा? क्या पाकिस्तान जो है हुकूमत जो है अपने माशी नमू के जो अहदाफ हैं वो हासिल कर पाएगी? बात करते हैं वक्फे के बाद। तो जनाब, पाकिस्तानी मईशत के लिए सैलाब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और बदकिस्मती से इस कुदरती आफत ने उस वक्त आ घेरा जब पाकिस्तान के माशी अशारिये बकौल हुकूमत के कुछ बेहतर होने लगे थे। अभी कल परसों ही खबर आई थी कि जी पाकिस्तान ने तकरीबन 2600 बिलियन का जो है कर्जा वापस किया है कबल अज़ वक्त, एक साल के अंदर जो है स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स को। तो एक कुछ इशारे थे जो कि पॉजिटिव थे। लेकिन अभी मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख रहा था और उसमें ये बताया गया है कि जी पंजाब में जो नुकसानात हुए हैं उसकी वजह से हमारी जो चावल की पैदावार है वो तकरीबन 60% तक मुतासर होने का खदशा है। उसी तरह आप बात करें अगर शुगर केन की, तो वो भी जो है 30% उसमें कमी का ख़तरा है। और जो कॉटन है, जो कि मतलब कपास जिसको कहते हैं, तो वो भी 35% उसमें कमी का जो है खदशा है। तो क्या चैलेंज है इसका? हम अगर बात ये करें कि जी हुकूमत ने जो अहदाफ अपने रखे हैं, अफरात ज़र का उन्होंने सिंगल डिजिट का हदफ रखा हुआ है, माशी नमू का उन्होंने एक हदफ रखा हुआ है, तो क्या इस सैलाब की वजह से हमारी ज़रूरी मईशत जिस तरह से डिरेल हुई है उसकी वजह से ये अहदाफ क्या मिस कर सकते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइज़र टू द फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरम खुर्रम शहजाद साहब। ये कराची के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और हमसे वादा ये था कि जूम पे हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब अपना कीमती वक्त देने का। तो सैलाब ने देही मईशत को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया है। तो हतमी आदाद शुमार जो हुकूमत की तरफ से आने वो तो ज़ाहिर उसमें वक्त लगेगा अभी तक, क्योंकि वो कहते हैं ना लम्हिया जारी है। लेकिन क्या इम्कानात किस चीज़ के हैं, इशारे क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, बात ये कि अभी तो आपको पता है ये एक ऑन गोइंग जो है वो क्लैमिटी है, ऑन गोइंग जो है एक सानिया होता है वो चल रहा है अभी। तो एस्टिमेट्स तो आने में थोड़ा वक्त लगता है और ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। हमने 2020 में भी देखा, एक ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट हमने पे की और उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक हम जो है वो झेल रहे हैं। और क्लाइमेट और ये जो माहौलियाती आलूदगी है, माहौलियाती जो मसले हैं, इससे पाकिस्तान आपको पता है सबसे ज्यादा अफेक्टेड है पूरी दुनिया में। और हमारा कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है, लेकिन हम यानी कि हम पे असर सबसे ज्यादा हुआ है। और हम जो है हमारा कंट्रीब्यूशन इस तरह की माहौलियाती आलूदगी में सबसे कम है। और सेकेंडली ये कि आप देखें, अगर मैं कुछ अशारिया से शेयर करूं तो 2022 का जो सैलाब थे उसमें हमारी 1/3 हिस्सा पॉपुलेशन का, 1/3 हिस्सा यानी कि 32-33 करोड़ लोग बनते हैं जी, सॉरी कुछ तकरीबन कोई 3-3.5 करोड़ बनते हैं रफली। और अगर आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें उसमें आप लाइफ स्टॉक से लेकर जो है और ओवरऑल जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका था वो तकरीबन को 28 से 30 बिलियन डॉलर का जो हमें उसका जो है वो लॉस हुआ। ये वर्ल्ड बैंक और इन सब ने फिगर्स जो है रिलीज की थी आफ्टर डिटेल्ड सर्वेज कि कितना इम्पैक्ट हुआ। और फिर उसके बाद आपको पता है हम गए और 11 बिलियन डॉलर्स तक की हमें कमिटमेंट्स भी मिली, बट ऑफ कोर्स हम उस तरह से प्रोजेक्ट्स नहीं दे सके, उस तरह से हम उनको चैनलाइज नहीं कर सके। दुनिया ने हमारी मदद की बात की। अब देखें, ये जो सैलाब हैं इसमें पंजाब अभी तक जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। और ऑफ कोर्स आपको पता है पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नेचुरली आप चावल की बात करें, आप और दूसरी फसलों की बात करें तो उसका इम्पैक्ट होगा। बट मेरे ख्याल में इनिशियल एस्टिमेट्स अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 60% तक की बात जो भी हो रही है, जब तक देखें थोड़े फर्म एस्टिमेट्स ना आ जाए, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा हम इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। हाँ, सेंसेशन ना फैलाएं, क्योंकि जब ब्लूमबर्ग उस तरह की वो है मतलब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसकी बात पे जरा से यकीन करना पड़ता है कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से देते हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम को। तो मुझे नहीं पता कि आप किस नज़र से देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं ये अंदाजा, ये पाकिस्तान बिजनेस फोरम या जो भी आप जो प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं, मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगर आपके प्लानिंग कमीशन है और आपके जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट है और उस तरह के प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं बहुत सारी, ये सारा एस्टिमेट्स ऑथेंटिक एस्टिमेट्स करके देंगे
اور اس کے بعد جو ہے ابھی قبل از وقت ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ کل بھی میری ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے 2-3 بڑے مطلب جو خدشات کے اظہار کیے. ایک تو یہ کہ جو حکومت کی خواہش تھی کہ سنگل ڈیجٹ میں رکھیں گے افراط زر، اس کا غالباً اوور مطلب بڑھنے کی وہ ہے کہ چانسز ہیں، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کراچی میں جو ہے چاہے ٹماٹر ہو چاہے آلو ہو جو دیگر اجناس ہیں، گندم کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. تو آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ افراط زر ہوا، اسی طرح معاشی نمو ہماری متاثر ہو سکتی ہے جو گورنمنٹ نے ٹارگٹس رکھے تھے؟ جی نہیں دیکھیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہے نا جی. کوئی کلیمٹی ہٹ کرتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے اور یہ کلائمیٹ کا اتنا بڑا ایشو ہے، تو اس میں تو کوئی دو اوپینینز نہیں ہے نا کہ جی اس کی کاسٹ نہیں ہوگی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کاسٹ کو ذرا نمبرز آنے دیں اور دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر نے جو ہے بڑی ارجنٹ میٹنگ کال کی ہیں اور ڈفرینٹ صوبوں کے سی ایمز کے ساتھ مل کے اسٹریٹجی آلریڈی پرویکٹیو اسٹریٹجی ہو رہی ہے، اور کس طرح سے سپلائز کو انشور کرنا ہے تاکہ جو فوڈ اسٹیپلز کی میں بات کروں کہ سپلائز کو انشور کرنا ہے تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے انفلیشن میں بہت زیادہ اپٹیک آ جائے. لیکن اچھی بات کیا ہے، دیکھیں اچھی بات یہ ہے، آپ نے اگر انفلیشن کا نمبر دیکھا ہو یہ اگست تک کا، تو تقریباً 3% کے اراؤنڈ جو ہے نا آپ کی انفلیشن اس وقت ایوریج ہو رہی ہے، اور 3.5% کا نمبر آیا آپ کا اگست کا. تو جولائی اگست کا نمبر جو ہے آپ کے پاس آلریڈی لوور سائڈ پر، اور فوڈ انفلیشن گری ہے، یعنی کہ فوڈ کی مہنگائی میں کمی ہوئی ہے. اس کے میں نمبرز کی بات کروں اگر آپ دیکھیں، ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے. دیکھیں میں تھوڑا ہوپ فل کیوں ہوں اس میں، اور اس کو میں کمپیئر کیوں نہیں کرتا ایز وی اسپیک ٹوڈے، یہ 2022 کے فلڈ کے ساتھ کمپیئر کیوں نہیں کرتا. وہ ایک بہت بڑا اسکیل تھا اور اکراس پاکستان زیادہ تر تھا. یہاں پہ پنجاب ڈیفینیٹلی ہے اور ایک بڑا اکنامک وائز بھی بڑا ہمارا سگنیفیکنٹ صوبہ ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بارشیں رکی ہیں جس کی وجہ سے جو امپیکٹ کنٹینیو ہونا تھا آئی تھنک وہ آہستہ آہستہ اسکیل ڈاؤن کر رہا ہے ہوپ فلی. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ اب یہ ڈرائی ڈاؤن ہو جائے گا with few more days, few more weeks. لیکن آلریڈی جو ایک آف کورس لاسز ہوئے ہیں وہ تو ہوئے ہیں، اس میں کتنی فصل گئی ہے، کتنی جو ہے وہ جیسے این ڈی ایم اے کے اعداد و شمار ہیں 6000 مویشی جو ہیں ہلاک ہوئے تھے. یہ مجھے بتائیے گا، آپ نے فرمایا کہ 2022 کا بھی بڑا سیلاب تھا اور پاکستان گورنمنٹ نے بڑا اس کے اوپر لابنگ کی تھی کہ جی بیرونی امداد ملے، اور 11 ارب ڈالر کے مطلب پلیج بھی ہوئے تھے. کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ پروجیکٹس دے کیوں نہ پائی؟ کیونکہ وہی کنٹینیوٹی چل رہی ہے. یہ بہت بڑا فلا نہیں ہے، بہت بڑا ایک مطلب ہے کہ آپ کے پاس مطلب کمٹمنٹس ہیں اور جو حکومت کے ریلیونٹ ادارے ہیں وہ پروجیکٹ نہیں دے پا رہے. نہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اس پہ اگر آپ نے فائنانس منسٹر صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ دیکھا ہو، اور یہ ایکنالجمنٹ ہے ڈیفینیٹلی کہ ہم اس اسکیل پہ اس طرح سے کام نہیں کر پائے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا. یہ دیکھیں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، یہ صوبے بھی ہیں، فیڈرل بھی ہے، جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. لیکن اب کیا کر رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب کیا کر رہے ہیں اور یہاں سے آنورڈ کیا اسٹریٹجی ہے. تو اس میں دیکھیں کلائمیٹ کے اندر نا ہمیں بڑی اچھی فنڈنگ جو ہے ویسے بھی میسر آئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ورلڈ بینک نے ہمیں کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک اگلے 10 سال تک $20 بلین، ہر سال $2 ارب ایلوکیٹ کیے ہیں، اور یہ بڑا اس نے اسپیشلائز پروگرام ہمارے ساتھ جو ہے طے کیا جو کسی اور کنٹری کے ساتھ نہیں ہے. فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہے پاکستان کے ساتھ یہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک، جس میں ورلڈ بینک نے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے، اور اس کے اندر 6 کی ایریاز ہیں، اور اس کے اندر کلائمیٹ ہے، اس کے اندر پاپولیشن کا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، اس کے اندر لرننگ پاورٹی ہے، اس میں اسٹنٹنگ ہے بچوں کی. دیکھیں یہ ہمارے نا سوشل پرابلمز، اس میں انویسٹمنٹ ہے، اس میں فزیکل سائڈ ہے، ٹریڈ ہے، اس میں میکرو اکنامکس ہیں، یہ 6 ایریاز میں کورڈ ہیں. اور یہی ہمارے پرابلمز ہیں کہ ٹرانزیشنل پرابلمز ہیں کچھ کہ جی ہم اپنی میکرو اکانومی ٹھیک کیسے کرتے ہیں، اور ٹرانسفارمیشنل پرابلمز ہیں کہ ہمارے سوشل انڈیکیٹرز کہاں جا رہے ہیں، بچے کتنے آؤٹ آف اسکول ہیں، کتنی ہماری بچیاں آؤٹ آف اسکول ہیں، کتنا ہمارا جو ہے جنریشن ایٹ اسٹیک ہے. تو دیکھیں یہ کمپریہنسو پروگرام ہے، تو یہ آج ہمیں ملا، یہ اس وقت بھی نہیں تھا. سیکنڈلی جو آئی ایم ایف ہے اس نے اپنے جو ہم پروگرام میں آئی ایم ایف کے جو ہمیں $7 ارب کا اس نے پروگرام ہمیں دیا ہے جو 3 سال کا ہے، اس کے علاوہ ریزیلینس فائنانس بھی دیا اس نے، یعنی کہ کلائمیٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے ایک الگ سے فیسلٹی اپروو کی ہے کہ بھائی $1.3 بلین مزید لیں آپ. اس میں کوئی 13 کچھ کنڈیشنز ہیں. اس کی شرائط بہت وہ نہیں تھی کہ نہیں دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں دونوں پروگرامز ایک دوسرے کے برخلاف جا رہے ہیں. ایک پروگرام نہیں سر ایسا نہیں ہے جی. جب میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں، دیکھیں $1.3 بلین کا جو آر ایس ایف جو ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی ہے، اس میں تو آپ پروجیکٹس دیں نا جی، ان کو کے پی آئیز ہے نا جی. ہمیں یہی ہونا چاہیے
KPIs ड्रिवन होना चाहिए, परफॉर्मेंस ड्रिवन होना चाहिए जी, क्या अचीव करना है, कौन से प्रोजेक्ट लिया। और फिर देखें ग्रीन फाइनेंस हमने किया, ग्रीन सुकूक किया हमने, दुनिया का, पाकिस्तान का भी पहला ग्रीन सुकूक हमने किया, पाकिस्तान का पहला ग्रीन सुकूक किया, जिसके अंदर हमने जो है तकरीबन कोई रफली आप कह लें कि जी कोई हमने 30-35 बिलियन रुपीस हमने रेस किया, और उसमें 5 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्ट आया इन्वेस्टर का। और दूसरी तरफ हमने ये किया कि हमने 3 प्रोजेक्ट जो है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड और वाटर रिलेटेड हमने कुछ प्रोजेक्ट अनाउंस किए ग्रीन एनर्जी के, और उसमें अल्लाह का शुक्र है अच्छी खासी हमें जो है वो, देखिए हमने प्रोजेक्ट बनाए, हमने फंडिंग रेज की, वो आ गए पैसे। अब हम यही कर रहे हैं जी, प्रोजेक्ट ड्रिवन हो और उसका इम्पैक्ट क्या है, किस तरह हम क्लाइमेट से अपने आप को बचा सकते हैं और दुनिया की हम मदद देंगे। 2 सवाल और हैं इससे पहले कि हम सेगमेंट को रैप अप करें। मुझे एक तो ये बताइएगा कि क्या इस बात का खदशा है, पाकिस्तान में पहले ही जो फिगर्स कोट हो रहे हैं कि जी 45% जो है शरह गुर्बत बढ़ गई है, तो क्या इस सैलाब के बाद, बारिशों के बाद इस गुर्बत की शरह में इजाफा हो सकता है? बाज़ इकोनॉमिस्ट 50% तक की बात कर रहे हैं। एक तो मैं क्लियर कर देता हूँ, वर्ल्ड बैंक की जो है आप जो 44% की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने अपना डॉलर का जो बेस है, यानी कि पर डे डॉलर कितना कौन कमाता है उसको बढ़ा दिया उसने, तो वो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली उसके अंदर नजर आ रही है। वो टेक्निकल एक रिकैलिब्रेशन है, ऐसा नहीं है कि उसने अगर $4 से $3 से 4 कर दिया तो एकदम से गरीब हो गए लोग, ऐसा नहीं है, वो डेफिनेशन ग्लोबल है उसकी। सेकेंडली वो बहुत जल्दी जो है ना, जो हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं वो ये एक्सेप्ट करता है कि ऑफिशियल नंबर्स कंट्रीज के हैं, वो 25% है, 24% है, क्या है वो ऑफिशियल नंबर्स है कंट्री के, तो वो आप बहुत जल्द देखेंगे, उस पर डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह, और वर्ल्ड बैंक और ये सब आपको बताएंगे कि जी एक्चुअल पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल्स क्या है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जब इस तरह की क्लाइमेट देखिए किसी के हाथ, तो अभी आपके ऑफिशियल फिगर्स क्या कह रहे हैं गुर्बत के? चले वर्ल्ड बैंक उठा के, वो तो डिक्लेयर्ड है ना जी, 25 है, 24 है, 25 के अराउंड, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर आपको अपडेट मिलेगी अगले जो है तकरीबन कोई मे बी 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, 4 वीक्स में, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं काम कर रहे हैं और आपको अपडेट्स मिलेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा बेहतर नंबर नजर आएंगे कि है क्या एक्चुअल। और हम देखें हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए पॉलिसी इनिशिएटिव के लिए, पॉलिसी डायरेक्शन के लिए और पॉलिसी इनपुट के लिए बहुत अच्छा है कि डेटा आपके पास सही है, एक्यूरेट होना चाहिए, फजिंग ना हो। तो उसको हम पुरानी गवर्नमेंट से बड़ा फजिंग का इल्जाम लगा करता था, वो हिसाबदार साहब की जो मिनिस्ट्री होती थी, बड़ा लगता था वो फाइनेंस मिनिस्टर। जी देखिए, मैं तो उसको कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज की बात करता हूँ कि हमें एक्नॉलेज भी करना है, हमें पता भी हो डेटा क्या है, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस काम भी करें सही डेटा के लिए, क्योंकि पॉलिसी इनपुट के लिए सही डेटा बहुत जरूरी है, उस पर हम इंशाल्लाह काम कर भी रहे हैं और आपको बहुत जल्द नजर भी आएगा कि वन लास्ट क्वेश्चन कि एक खदशा लोग ये कह रहे हैं कि 2 महीनों में आप लोगों ने टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो है वो हासिल नहीं किया, और अब ज़ाहिर है कि सैलाब की तबाहकारियाँ भी, हुकूमत को मज़ीद रिसोर्सेज भी चाहिए। क्या इस बात का कच्चा इम्कान है कि जी टैक्सेस बढ़ा दें आप लोग, कोई नई चीज़ों पे आयद कर दें? क्या अरे नहीं सर, मैं आपको नंबर देता हूँ, देखें जो जुलाई का टैक्स का टारगेट था उसका जिक्र करता हूँ मैं, जरा ब्रेकअप देखें ना। जुलाई का जो टैक्स का टारगेट था पहले महीने का 101% अचीव किया टारगेट का, 101%, 100% से भी ज्यादा। अच्छा। सेकेंडली जो अगस्त का टारगेट था, बारिशें हो रही हैं उसमें एक्टिविटी अफेक्ट होती है, उस पर टैक्स पेयर भी अफेक्ट होता है, उसमें किस तरह से टैक्स कलेक्ट होता है आपको पता है, वो अफेक्ट होता है, तो वो उन्होंने अचीव थोड़ा सा शॉर्ट किया। मैं आपको कलेक्टिव नंबर बताता हूँ, 98% अचीव किया टारगेट का, जो छोटा नंबर नहीं है, हिस्टोरिकली 91, 92, 93% अचीव करता रहा है बिहार, इस बार 98% किया है, तो वो बेहतर किया है इनफैक्ट। तो मेरा नहीं ख्याल को टैक्सेस की और कोई इतना ज्यादा खर्चे की बात है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शिलाह साहब, हमें उम्मीद है कि अगली बार या तो आप हमारे साथ जूम पर होंगे बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक हम मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मैं वज़ीर आज़म बनना चाहती हूँ, तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे? हमेशा जेल जाते हैं, जेल जाने को तैयार है जेल जाने को तैयार है, फिर बताइए मुझे, फिर सवाल करें। मतलब बल्ब के जाने को तैयार है, तैयार रहेंगे, बस मेहनत करें। जनाब, अगर देखा जाए तो शायद काकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल आज के हालात के मुताबिक हकीकत पसंदाना किस्म का मशवरा दिया है। और आज जैसे अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे कान में कि जी आज का सियासत ये कहती कि जो जेल जाएगा वही जो है लीडर बनेगा, लेकिन हमारे जो असल लीडर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो कभी जेल नहीं गए थे, और उनकी हमेशा से जो भी जद्दोजहद थी वो आइन और कानून के उसमें हुआ करती थी, दायरे कार में हुआ करती थी। लेकिन गालिबन वो ज़माना और था और ये ज़माना और है। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।